بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، آج 7 شوال 1441 ہجری ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے بارے میں تفصیلاً بات کرنا چاہوں گی۔ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے عنوان سے عالم اسلام میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اسے یوم الہدم یعنی منہدم کرنے کا دن بھی کہتے ہیں۔ جنت البقیع سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود ایک قبرستان ہے، جہاں عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیات مدفون ہیں، اور 8 شوال 1344 ہجری بمطابق 24 اپریل 1925 عیسوی کو سعودی بادشاہ عبدالعزیز بن سعود ملعون کے حکم پر ائمہ علیہم السلام، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کے گنبد اور مزارات منہدم گرا دیے گئے۔ مدفون شخصیات، جن میں سے سر فہرست جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جو چچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، وہ بھی یہاں مدفون ہیں۔ زوجہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں اور والدہ مولائے کائنات ہیں۔ والدہ حضرت عباس بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام بھی یہیں مدفون ہیں۔ چچا پیغمبر اکرم حضرت عباس بن عبد المطلب بھی یہیں مدفون ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام، محمد بن ابی طالب المعروف حضرت محمد بن حنفیہ مدفون ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حنفیہ خاتون تھا، اسی نسبت سے آپ کو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ زوجے حضرت بی بی زینب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام، حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام اور دائی حلیمہ اور اہل سنت کے امام مالک کے علاوہ تقریباً 7000 صحابہ کرام اور رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشہور قبرستان میں مدفن ہیں۔ انہدام جنت البقیع کی مختصر تاریخ۔ جنت البقیع اور روضہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہدم کرنے کی نیت سے پہلی مرتبہ آل سعود و ناصبی 1220 ہجری کو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ آل سعود اور ناصبیوں نے مختلف مساجد اور مزارات کو نشانہ بنایا، مگر مجموعی طور پر اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔ یہ تحریک وہابیت جو محمد بن عبد الوہاب بن شیخ سلمان نے چلائی تھی کا مدینہ پہ پہلا حملہ تھا۔ مزارات و مساجد کو جو نقصان پہنچا، اس کی تعمیر نو کے لیے عثمانی حکومت نے ارادہ کیا، تو شیعہ و سنی حضرات نے مل کر اس کے لیے رقم مہیا کی۔ مزارات کی خوبصورتی اور جدید ترین تزئین و آرائش کی گئی۔ 1344 ہجری کو جب آل سعود نے مکہ اور مدینہ اور اطراف میں مکمل طور پر قبضہ کر لیا، تو مقامات مقدسہ جنت البقیع، اصحاب اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار کو زمین حجاز سے مٹانے کا ارادہ کیا، تو اس کے لیے چند ناصبی مفتیوں سے فتوے بھی لے لیے۔ فتوے:
آل سعود نے لوگوں کی بغاوت سے بچنے کے لیے مفتیوں سے فتوے لینے کے لیے قاضی القضات سلمان بن ولید کو منتخب کیا۔ اس قاضی القضات نے سوالات کو ایسے توڑ مروڑ کر علماء مدینہ کے سامنے رکھا جن کے جوابات سوالات ہی میں موجود تھے، اور انداز بیان سے یہ واضح تھا کہ جو مزارات کو منہدم کرنے کا فتویٰ نہیں دے گا وہ قتل ہوگا۔ کچھ مفتیان نے ڈر کر اور کچھ نے چند سکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ کر انہدام کے لیے فتوے دیے۔ یہ سوالات اور جوابات مکہ مکرمہ سے جاری ہونے والے رسالے ام القریٰ ماہ شوال 344 ہجری میں شائع ہوئے۔ سعودی حکومت 1205 سے لے کر 1217 ہجری تک کئی مرتبہ سعودیوں نے حجاز پر حکومت قائم کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر 1217 ہجری میں طائف پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور طائف میں موجود مساجد کو منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا۔ 1218 ہجری میں مکہ پر حملہ آور ہوئے اور زمزم پر موجود عمارت تک کو بھی گرا دیا۔ قبرستان ہجون مکہ 1344 ہجری میں بقیع پر حملہ کرنے سے پہلے آل سعود نے مکہ میں موجود ایک قبرستان ہجون پر حملہ کیا اور وہاں موجود مزارات کو مسمار کیا۔ اس قبرستان کو جنت معلیٰ بھی کہا جاتا ہے اور بعد از بقیع یہ افضل ترین قبرستان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کے لیے یہاں جایا کرتے تھے کیونکہ اس قبرستان میں آپ کے اجداد حضرت عبد المناف علیہ السلام، دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام، چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، پسر پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قاسم علیہ السلام اور زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ یہاں مدفون ہیں۔ یوم الہدم یعنی 8 شوال 1344 ہجری بمطابق 21 اپریل 1925 کو عبدالعزیز بن سعود کی سربراہی میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور عثمانی حکومت کے نمائندوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا اور دفاع کرنے والوں سے جنگ کی۔ اس کے بعد روضہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام منہدم کر دیا۔ بازاروں اور دکانوں پر لوٹ مار سمیت بوڑھے، عورتوں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا۔ لوٹ مار مورخین کے مطابق مزارات مقدسہ سے 40 صندوق ہیرے اور جواہرات مرصع بالماس و یاقوت اتارے، 100 سے زائد قبضہ شمشیر جن کے اوپر الماس اور یاقوت جڑے تھے اور وہ خالص سونے سے بنے تھے، سب لوٹ لیے۔ آیت اللہ عظمیٰ صافی گل پائگانی دنیا تشیع کے معروف عالم دین، سینکڑوں کتابوں کے مؤلف اور امامت ولایت کا دفاع کرنے والے آیت اللہ عظمیٰ صافی گل پائگانی نے 8 شوال کو یوم غم منانے کا حکم دیا اور فرمایا متبرک روزوں کا انہدام عظیم نقصان اور مصیبت ہے۔ آل سعود و سلفیوں کی اصل فکر اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس روز انہدام کرنے والوں پر نفرین اور مذمت کرنی چاہیے۔ ان آثارات مقدسہ کو محفوظ کرنا چاہیے تھا جیسے دوسرے ممالک نے کیا، تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان اسلام کا قریب سے مشاہدہ کر سکیں۔ قرآن اور مزارات سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں بیان ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا ان پر غار عمارت تعمیر کرو، اور دوسرے گروہ نے کہا ہم ان قبروں پر مسجدیں بنائیں گے۔ سورہ کہف کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر مساجد و عمارات تعمیر کرنا مستحب ہے، اور اللہ نے اس آیت کو بلا تنقید فرمایا ہے۔ یاد رہے سورہ کہف ہی وہ سورت ہے جو بازار شام میں سر اقدس امام حسین علیہ السلام نے نیزہ پر تلاوت فرمائی تھی۔
اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر، تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان، تفسیر بحر المحیط کے علاوہ بہت سی تفاسیر میں قبروں پر تعمیر کو بلا تنقید بیان کیا گیا ہے۔ ہائے افسوس کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا ان کا مزار گرا دیا گیا، جن کے بارے میں حدیث تھی کہ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، انہیں بعد از شہادت یہ تکلیف پہنچائی گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو جنت البقیع کی تاریخ، واقعات اور مقاصد جو اس انہدام کے بعد آل سعود کو حاصل ہوئے اس سے آگاہی ممکن ہوئی ہوگی۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم چہارد معصومین کے طفیل اپنی 12ویں حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار عالم امام زمانہ کا ظہور ہو اور ہم بھی جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔